السلام علیکم، میں ہوں جی فہیم انور، اور جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں میں دبئی میں ہوں اس ٹائم۔ نئی صبح کا سلام۔ آج ہے 2 دسمبر 2023 اور آج ہے نیشنل ڈے UAE کا۔ اس کے حوالے سے ایک میسیج دینا ہے آپ سب کو، سمجھ میں آئے تو جی بسم اللہ، نہیں آئے تو سو بسم اللہ۔ ہوتا یہ ہے، جیسے ہی میں نے سیلیبریٹ کرنے کے حوالے سے کسی سے بات کی کہ ہاں بھائی 2 دسمبر کو سیلیبریشنز ہیں، UAE کا نیشنل ڈے ہے، اس سے پہلے آپ لوگوں کو بھی بتاتا چلوں کہ یہ جو ہم دبئی، شارجہ، عجمان، یا جب بھی ہم اس کا ذکر کرتے ہیں اپنی فیملی سے یا دوسرے پاکستانیوں سے یا انڈین سے، تو نئے آنے والے لوگوں کے لیے دبئی ایک الگ ملک ہے، ابو ظہبی ایک الگ ملک ہے۔ ابو ظہبی کہتے ہیں کچھ لوگ، ابو دھابی بولتے ہیں، اور کچھ جو ہے وہ اس کو شارجہ کو ایک الگ کنٹری مانتے ہیں۔ لیکن اصل میں یہ چھوٹے چھوٹے اسٹیٹس تھے، چھوٹے چھوٹے انڈیویژول پارٹس تھے، اور 1971 یا 2 میں ایگزیکٹ نہیں پتہ، 2 دسمبر 1971 یا 2 کا میرے خیال میں ہے، کچھ 72 ہے آئی تھنک۔ تو 72 میں ان لوگوں نے جو ہے وہ 7 اسٹیٹس ہیں، عجمان ہے، ام القوین ہے، راس الخیمہ ہے، شارجہ، دبئی اور ابو ظہبی، یہ 7 اسٹیٹ تھے۔ ان لوگوں نے مل کے متحدہ عرب امارات کو وجود میں لے کے آئے، ایگریمنٹ ہوا، یہ یونائٹڈ عرب ایمریٹس بن گیا۔ اب ہر سال اس دن 2 دسمبر کو نیشنل ڈے منایا جاتا ہے۔ ہم لوگ ہیں غلام تھے، آزاد ہوئے تو ہم انڈیپینڈنس ڈے مناتے ہیں۔ یہ لوگ غلام نہیں تھے کسی کے، لیکن مل کر ایک ان لوگوں نے اپنا ایک کنٹری بنا لیا، یا اس کو جو بھی کہہ لیں آپ۔ اور اب جب میں نے ذکر کیا اپنے دوستوں سے، آس پاس کے لوگوں سے کہ یار نیشنل ڈے آ رہا ہے، ہیں کیوں، کیا وجہ ہے، کس لیے، ٹھیک ہے، تو میرے ذہن میں یار ہمیشہ سے ہوتا تھا کہ یار ہم لوگ یہاں رہتے ہیں، اس ملک کا کھاتے ہیں، اس ملک کی وجہ سے ہمیں روزگار ملا، ہم اپنی فیملیز کو سپورٹ کر رہے ہیں، اپنے خواب پورے کر رہے ہیں۔ کئی ایسے لوگ ہیں جو کئی خاندانوں کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ تو جب میں نے ذکر کیا کہ ہاں یہ نیشنل ڈے آ رہا ہے، یار یہ تو لوکلوں کا ہے، وہ جو لوکل عربی ہیں نا ان کا ہے، اپنا کیا تعلق ہے ان کے ساتھ، ٹھیک ہے، بھاڑ میں جائے یہ، اور یہ کیا ہے تم ڈرامے بازی، رنگ بازی، جو کہ ہمارا وہ تخلص ہوتا ہے، منہ سے پہلی بات نکلتی ہے نا، کیونکہ ہمیں ہمیشہ کمپلین کرنے کی عادت ہوتی ہے، ہمیشہ ہمیں سکھایا ہی جاتا ہے بچپن سے لے کر کہ یہ صحیح نہیں، یہ صحیح نہیں، یہ نہیں ٹھیک، وہ نہیں ٹھیک، یہ کیوں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے۔ تو جتنا بھی مل جائے ہمیں، وہ اس کے اوپر وہ پھر ہمیشہ سے شکایت، کمپلین، وہ چلتا ہی رہتا ہے۔ اور وہ چیز یہاں پر بھی دیکھنے میں آئی کہ جیسے ہی کہا گیا، میں نے ذکر کیا نیشنل ڈے ہیں، وہ کیا ہے، کیا دیا ہے، ہیں ادھر غلاموں کی طرح کام کر رہے ہیں، روز ہم 12 گھنٹہ 14 گھنٹہ مرتے ہیں، اس کے بعد جا کے ہمیں تنخواہ ملتی ہے، اس تنخواہ تھوڑی ہے، سہولیات نہیں ہیں، گرمی بہت ہوتی ہے یہاں پہ، ہم اپنی محنت کر رہے ہیں، ہم یہاں کام کر رہے ہیں، اس کے بدلے ہمیں پیسے ملتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہم کوئی علاوہ سے تھوڑی کام کر رہے ہیں یہاں پہ۔ تو بھائی کیا ایسی محنت جا کے تم اگر پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، نیپال میں کہیں کرو، تو کیا اس طرح کی سہولیات جو تمہیں یہاں مل رہی ہیں، اس طرح کی زندگی جو اپنی فیملی کو تم دے رہے ہو، جو خود گزار رہے ہو، کیا یہ سب ملتا؟ نہیں ملتا نا۔ تو کیا اس ملک کا اتنا ہم شکریہ ادا نہیں کر سکتے کہ ہم اس کی خوشی کو اپنی خوشی مانتے ہوئے، یا خود نہ مانیں، ان کی خوشی میں شریک ہو جائیں یار کم سے کم۔ لیکن نہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے بھائی، ہم یہاں کے لوکل تھوڑی ہیں، ہم یہاں کے نیشنل تھوڑی ہیں، ہمارا کام نہیں ہے، چھوڑو۔ اور اگر آپ ایسا کام کریں اور بڑھ چڑھ کے آپ ان کی خوشی میں شامل ہوں، تو ہمیشہ سے آپ کو، یا آپ کچھ سے الگ کرنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے، کچھ اچھا کرنے کی کوشش کریں، تو آپ کو ہمیشہ سے نا، وہ جو مجھے اکثر سننے کو ملتا ہے، پھدو ہے پین شد، جب والا دماغ کم نہیں کرتا، فارغ ہے دماغ تو پاگل ہے، انہوں پتہ ہی نہیں کی کرنا ہے، ٹھیک ہے۔
جو ہماری زبانوں پہ چڑھا ہوا ہے. ہمیں کچھ پتہ نہیں کہ ہم کیا بول رہے ہیں, کیا کہہ رہے ہیں, اگلے کے اوپر اس بات کا کیا فرق پڑے گا, کیا اثر لے گا وہ, نہیں. ٹھیک ہے, تو میں نے ضروری سمجھا کہ میں جو ہے اپنا ایک چھوٹا سا میسیج اپنے جاننے والوں کو, اپنے چاہنے والوں کو دوں کہ جس چیز کی وجہ سے ہم چھوڑیں باقی سب کو, سب سے بڑی بات آپ یہاں رہتے ہوئے جو روزگار کے ذریعے, جن پیسوں کے ذریعے محنت کر کے اپنی فیملیز کو سپورٹ کر رہے ہیں, اگر آج یہ بند ہو جائے, آپ کی جان جو ہے نا وہ نکل کے ہاتھ میں آ جائے گی, اور آپ کو کھانا پینا بھول جائے گا. آپ کہیں گے کسی طریقے سے میں رک جاؤں یہاں پہ, کوئی ایسا وسیلہ بن جائے کہ مجھے کوئی اور جاب مل جائے. آج آپ کو کمپنی نکال دے, آپ روئیں گے پیٹیں گے کہ کیوں نکالا, لیکن وہی ملک اگر آپ کو دوبارہ سے جاب دے دے, آپ پھر سے وہ احسان بھول جائیں گے, پھر سے ناشکری کریں گے. تو سب ایسے نہیں ہیں, اچھے لوگ بھی ہیں, لیکن پھر وہی سوال ہے کہ جو اچھے نہیں ہیں وہ کیوں نہیں ہیں, شکر کیوں نہیں بجا لاتے, احسان کیوں نہیں مانتے, اچھائی کیوں نہیں کرتے. وہ چیز تکلیف دیتی ہے, وہ چیز بہت اندر تک جو ہے نا دکھی کر دیتی ہے کہ یار یہ کیوں ہو رہا ہے, یہ جو میرے بھائی ہیں یہ غلط کیوں کر رہے ہیں. اور بہت سی جگہ پر بھی ہوتے ہیں, لیکن میں کبھی نہیں بولتا. میرے ساتھ کام کرنے والے جانتے ہیں, کوئی 100 غلط بھی کہہ جائے تو میں اس پہ جواب نہیں دیتا, اس کو اگنور کر دیتا ہوں کہ یار دیکھو کچھ کہہ لیا, غلط کہہ لیا, کچھ غلط کام کر لیا, اس میں خیر کوئی بات نہیں. لیکن یہ ایک اتنی بڑی کاز تھی اس ملک کو لے کر, تو مجھ سے چپ نہیں رہا گیا. تو ایک میسیج ہے میرا اپنے جاننے والوں کے لیے, اپنے فیملی ممبرز کے لیے, اپنے دوستوں کے لیے, کہ کائنڈلی تھوڑا سوچئے ذرا کہ ہم کیا کر رہے ہیں, کیوں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اپنی دعا میں یاد رکھیے. کافی لمبا ہو گیا میسیج, اس لیے میری بیگم بولتی ہے کہ تم بولتے بہت ہو, اور ساتھ کام کرنے والے بولتے ہیں کہ یار تم بولتے نہیں ہو. اب کون صحیح ہے کون غلط ہے بتاؤ. خدا حافظ.